صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ حضرات کے سامنے ضروری مسائل میں سے غسل کے مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں، اور ہمارے یہی مسائل چل رہے ہیں۔ درمیان میں 4-5 دن کا وقفہ ہو چکا ہے۔ ان 4-5 دنوں میں مسائل کے اوپر کوئی کلپ نہیں آئی، تو اس کی کچھ مجبوری تھی، تو ان مجبوریوں کی وجہ سے کلپ بنانا، ویڈیوز بنانا تھوڑا مشکل تھا، تو اس لیے کچھ وقفہ ہو چکا ہے۔ تو ضروری مسائل میں سے غسل کے مسائل چل رہے ہیں۔ پیچھے ویڈیو میں بات گزری تھی کہ غسل چند باتوں کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، اور وہ کیا کیا ہیں تفصیل سے بات ہمارے سامنے آ چکی۔ اب جو ہے غسل کی قسمیں، غسل کی کتنی قسمیں ہیں، وہ کیا کیا ہیں، انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں میں آپ حضرات کے سامنے اس کے تعلق سے بات کروں گا۔ مکمل جو ہے غسل کے 11 قسمیں ہیں۔ غسل جو ہے وہ مکمل 11 قسم کا ہوتا ہے۔ ان میں سے 5 طرح کا غسل جو ہے فرض ہے، اور 1 طرح کا غسل واجب ہے، اور 4 طرح کا غسل سنت ہے، مسنون ہے، اور 1 غسل جو ہے مستحب ہے۔ کل جو ہے غسل کی 11 قسمیں، 5 فرض، 1 واجب، 4 سنت اور 1 مستحب۔ یہ غسل کی جو ہے مکمل 11 قسمیں ہیں۔ اب جو ہے بات سمجھتے ہیں کہ ان 11 قسموں میں سے کون سی قسم ضروری ہے، اور وہ کون کون سی ہیں۔ پہلے جو ہے 5 طرح کے جو غسل ہیں ان کو سمجھ لیں تو بات آسانی سے جو ہے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ 11 قسموں میں سے 5 طرح کے غسل جو ہیں وہ فرض ہوتا ہے۔ اس میں سے پہلا، حیض کی وجہ سے عورت کو جو ماہواری کا خون آتا ہے، تو اس کی وجہ سے غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ ماہواری کا خون آ رہا ہے، آتے آتے اب جو ہے اس کی مدت ختم ہو گئی، اور وہ سب کے لیے ایک مدت نہیں رہتی، کسی کے لیے 3 دن، کسی کے لیے 7 دن، کسی کے لیے 10 دن، وہ عورتوں کی مزاج کے اعتبار سے رہتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ جو ہے 10 دن ہے۔ تو حیض کی وجہ سے، ماہواری کے خون کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ غسل جو ہے کب واجب ہوتا ہے؟ جبکہ خون آیا، وہ مدت ختم ہو گئی، مدت ختم ہوتے ہی عورت کے لیے ضروری ہے کہ عورت جو ہے غسل کر کے پاک ہو جائے۔ پہلی قسم ہے فرض کی جو قسمیں ہیں غسل کی، ان میں سے پہلی قسم حیض۔ حیض کے بعد حیض کا خون آنا بند ہو گیا، مدت ختم ہو گئی، تو فوراً عورت کے لیے غسل کرنا فرض ہے۔ دوسری قسم جو ہے نفاس۔ نفاس
کا خون، نفاس کس کو کہتے ہیں؟ پچھلے ویڈیو میں بھی بات آ چکی ہے کہ ولادت کے بعد، ڈیلیوری کے بعد زچگی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے خون جو آتا ہے عورت کے جسم سے، وہ خون آنا بند ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے غسل جو ہے فرض ہے عورت کے اوپر۔ خون آنا بند ہو گیا، اس کی مدت ختم ہو گئی، تو اب جو ہے عورت کے لیے فرض ہے کہ عورت جو ہے نفاس سے پاک ہونے کے لیے غسل کرے۔ اب اسی طریقے سے تیسری قسم التقاء ختانین، اس کا کیا مطلب ہے؟ پچھلے ویڈیو میں بھی بات آئی تھی کہ التقاء ختانین یہ ہے کہ عورت کی شرمگاہ مرد کی شرمگاہ آپس میں جو ہے مل جائیں، عورت کی شرمگاہ مرد کی شرمگاہ مل جائے تو اس کی وجہ سے جو ہے غسل جو ہے فرض ہو جاتا ہے۔ التقاء ختانین اصل کیا ہے؟ ختنے کی جگہ جو ہوتی ہے، عورت کی بھی جو ہے ختنہ ہوتی ہے، ہمارے یہاں تو اس کا ماحول نہیں ہے، لیکن ختنے کی جو جگہ ہے وہ جگہ جو ہے شرمگاہ کی مل جائے، دونوں کی، مرد کی اور عورت کی، تو فوراً جو ہے غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے ہم بستری ہو یا نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے منی خارج ہو، منی کے خطرے نکلے یا نہ نکلے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ التقاء ختانین جب ہو گیا تو فوراً جو ہے غسل فرض۔ اور اسی طریقے سے اسی مسئلے کے اندر ایک دوسرا مسئلہ، مرد کی اور شرمگاہ کا آگے کا جو حصہ ہے جس کو سپاری کہا جاتا ہے، اگر وہ حصہ عورت کے شرمگاہ میں چھپ گیا تو اس سے بھی جو ہے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ التقاء ختانین سے اور سپاری کا حصہ جو ہے عورت کے شرمگاہ میں چھپ جانے سے، ان دونوں جو ہے وجوہات سے غسل جو ہے آدمی کے اوپر، عورت کے اوپر بھی اور مرد دونوں کے اوپر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ التقاء ختانین جو ہے ایسے مرد اور ایسے عورت سے ہوا کہ ایک طرف جو ہے مرد جو ہے نابالغ ہے، مرد نابالغ ہے، بچہ ہے، عورت جو ہے بالغ ہے، تو اس وقت کیا صورت؟ تو اس کے بارے میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ نابالغ کے اوپر غسل تو فرض ہوا ہی نہیں، وہ شریعت کا مکلف ابھی نہیں ہوا تو اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہوگا، لیکن عورت کے اوپر جو ہے غسل جو ہے فرض ہو جاتا ہے۔ اب چوتھی قسم خواب میں احتلام ہونا، بھئی سو گیا آدمی، سونے کی حالت میں جو ہے کوئی خواب آیا، خواب کی وجہ سے جو ہے احتلام ہو گیا، منی نکل گئی شہوت کے ساتھ، تو پھر جو ہے غسل جو ہے فرض ہو جاتا ہے۔ پانچویں قسم جاگنے کی حالت میں شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا، سونے کی حالت میں تو گزر گئی بات، جاگنے کی حالت میں اگر شہوت کے ساتھ منی نکل گئی، منی کا جو ہے اخراج ہو گیا، منی خارج ہو گئی، تو اس سے بھی جو ہے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5 قسمیں جو ہیں یہ غسل کے فرائض میں آتی ہیں، فرض قسمیں ہیں یہ غسل کی۔ پہلی قسم حیض، دوسری قسم نفاس، تیسری قسم التقاء ختانین، اور چوتھی قسم خواب میں احتلام کا ہونا، پانچویں قسم جو ہے شہوت کے ساتھ جاگنے کی حالت میں منی کا نکلنا۔ یہ 5 قسمیں جو ہیں غسل کی فرض ہیں۔ اور ایک قسم جو ہے وہ واجب ہے غسل، وہ کون سی جو ہے کون سا غسل ہے؟ میت کو غسل دینا، میت کو جو غسل دیا جاتا ہے وہ واجب ہے۔ غسل کے بغیر جنازے کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر مجبوری ہے کہ غسل نہیں دے سکتے تو وہ بہت سارے جو ہے مسائل ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن فرض تو یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے، واجب تو یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو جو ہے غسل دیے بغیر جنازے کی نماز اور دفن کیا جائے، یہ جو ہے جائز نہیں، تو میت کو غسل دینا واجب ہے۔ تیسری جو ہے
وہ ہے غسل کی سنت قسمیں. وہ 4 طرح کے غسل جو ہے سنت ہے. ایک جمعہ کے لیے غسل کرنا، یہ سنت ہے. اور اسی طریقے سے عیدین کے لیے غسل کرنا. عیدین یعنی 2 عیدیں جو آتی ہیں ہماری، رمضان کی عید، بقرعید کی، تو ان دونوں عیدوں کے لیے غسل کرنا یہ بھی جو ہے سنت ہے. اور اسی طریقے سے عرفہ کا غسل، عرفے کے دن حج میں جب جاتے ہیں حاجی، تو حاجیوں کے لیے جو ہے یہ غسل جو ہے سنت ہوتا ہے کہ عرفہ کے دن یعنی بقرعید سے 1 دن پہلے جو پہلا دن آتا ہے، بقرعید سے پہلے والا دن آتا ہے، وہ اس دن کو جو ہے عرفہ کا دن کہا جاتا ہے. اس دن غسل کرنا حاجی کے لیے سنت ہے. اور چوتھی قسم احرام کا غسل. احرام کا بھی غسل ہے. جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، احرام جب باندھتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، تو احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے. غسل کر کے جو ہے احرام باندھا جائے. یہ 4 جو ہے قسمیں جو ہیں سنت میں آتی ہیں. غسل کی 4 یہ 4 قسمیں جو ہیں غسل میں سنت. اور اسی طریقے سے اور ایک غسل وہ ہے مستحب. وہ کون سا ہے؟ ایک کافر آدمی جو ہے مسلمان ہوا، تو مسلمان ہوتے ہی اس کے لیے جو ہے مستحب یہ ہے کہ وہ آدمی جو ہے غسل کر لے. اگر پہلے سے جو ہے ناپاک ہے تو وہ تو ضروری ہے ہی غسل کرنا، لیکن پہلے سے پاک ہے، صرف جو ہے اپنے جو ہے دین کو چھوڑ کر دین اسلام میں آ رہا ہے، اسلام کے اندر جو ہے داخل ہو رہا ہے، ایمان میں داخل ہو رہا ہے، تو اس آدمی کے لیے وہ مستحب یہ ہے کہ وہ آدمی جو ہے غسل کر لے. تو یہ جو ہے غسل کی قسمیں ہوئی. پہلے جو ویڈیوز میں بات آئی تھی وہ کتنی جو ہے غسل کتنی چیزوں سے جو ہے غسل واجب ہوتا ہے یہ. اور یہ جو ہے غسل کی قسمیں ہیں مکمل جو ہے 11 قسمیں. 5 جو ہے فرض ہیں، 1 واجب ہے، اور 4 سنت ہیں، اور 1 مستحب. یہ جو ہے مکمل جو ہے 11 قسمیں غسل کی ہیں. آگے انشاءاللہ غسل کے بارے میں اور بھی جو ہے مسائل آئیں گے. تو ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے ساتھ جو ہے جڑے رہیں. ہمارے چینل کو جو ہے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اگر کوئی بات ہو تو کامنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، یا جو ہے آپ سے جو ہے فون سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. الحمدللہ جو ہے یہ جو مسائل کے جو ویڈیوز چل رہے ہیں، ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے رابطہ کر کے جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے الحمدللہ مسائل پوچھ رہے ہیں. تو امت کا جو ہے فائدہ ہو رہا ہے. تو اور بھی جن لوگوں کو کوئی مسئلہ ہو، یہ مسائل نہیں بلکہ اس سے بھی کوئی دوسرا، ان مسائل سے ہٹ کر کوئی دوسرا مسئلہ ہو، تو انشاءاللہ آپ جو ہے کامنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، یا فون کر سکتے ہیں، یا جو ہے قریبی ہے کوئی آدمی ہے آ کر مل کر جو ہے اپنا جو ہے مسئلے کا حل جو ہے پوچھ سکتا ہے. تو اس لیے ساتھی جو ہے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، دوسروں کے ساتھ جو ہے شیئر کرتے رہیں. انشاءاللہ آپ کا بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور مسائل جو ہے بہت سارے آپ کو معلوم ہو جائیں گے، جس سے جو ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو انہی باتوں پر جو ہے آج کی ویڈیو جو ہے مکمل کرتے ہیں. اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے. غسل کے فرائض کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں، تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آگے ویڈیو میں آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.